یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے 26ویں ترمیم بھی ہو گئی، اب 27ویں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس میں سنا ہے کہ ملٹری کورٹس کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن آپ اس ملاقات کا حصہ تھیں جس میں چند صحافی موجود تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے، تو وہ تو تقریباً انہی چیزوں پہ مان گئے جو وہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ 2-3 ہفتے ان کے پاس ملاقات در ملاقات، لیکن انہوں نے کیا وہی جو اس بریفنگ میں انہوں نے بتایا تھا۔ اور 27ویں ترمیم میں اگر ملٹری کورٹس کی بھی بات ہوتی ہے تو مولانا کا موقف جو ہے وہ تو بالکل کھل کر انہوں نے بیان کیا تھا کہ ملٹری کورٹس بھی جو ہیں وہ اس وقت ضرورت ہے، لیکن بعد میں وہ مکر گئے۔ جی دیکھیے، یہ تو بہت شکریہ عادل، جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، اس صورتحال میں 27ویں ترمیم کا فی الحال آنا تو نظر نہیں آتا بہت جلدی میں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو آپ کی انفارمیشن ہے یا جو صحافیوں کی انفارمیشن ہے، اس کے اوپر کام ضرور ہو رہا ہے اور یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے بھی جب بلاول صاحب سے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے ایک بات بہت واضح لفظوں میں کہی تھی کہ ابھی تو ہم صرف جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کورٹ کو، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے اگر کوئی ماحول بنا تو اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ تو اصل بات جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی صورتحال کی ہے، اور جو آپ نے ذکر کی جس ملاقات میں، اس میں اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایڈوکیٹ کیا تھا اس ترمیم کو جو کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے تھی، اور وہ سنسیٹ کلاس کے ساتھ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ پہلے بھی رہی، اور پھر انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ جو کچھ خیبر پختونخوا کے اندر ماحول ہے، وہاں پر جو صورتحال ہے اور جنوبی ڈسٹرکٹ کی خاص کر کے جو صورتحال ہے، اس کے اوپر انہوں نے تقریباً 15 سے 20 منٹ اپنے جو خدشات اور اپنے جو شبہات اور شکوک تھے ان کا اظہار کیا تھا۔ تو اس کے اندر ایک بڑا ہی اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو تھا کہ کچھ ترامیم کے علاوہ جو ہے وہ اگر سنسیٹ کلاس کے ساتھ ملٹری کورٹس ہو جاتی ہیں جو کہ پہلے سے رہی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن اب وہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے پہلے حکومت کو ایک اور محاذ جو ہے وہ سر کرنا ہے، اور وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ترمیمی بل ہے اس کو پیش کیا جانا ہے، جس میں کہ ججوں کی تعداد کے حوالے سے بھی، اور پھر اس کے علاوہ جو بینچ ہے اس کی تشکیل کے جو پروسیجر کمیٹی کا بینچ ہے اس کے اندر بھی سینئر موسٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ ہوں گے ان کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ لگانا ہے وہ بھی ایک اہم پہاڑ ہوگا جو کہ حکومت سر کرنا چاہتی ہے، وہ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی تو سر دست جو ہے وہ جمعے کے دن یہ ترامیم پیش ہونے کا امکان ہے پروسیجر کمیٹی کے، اور اگر وہ آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر اور کیا کیا حکومت جو ہے وہ شامل کر رہی ہے یا اپنے ایجنڈے کو کس طرح سے آگے لے کے چلتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن 27ویں ترمیم کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور حکومت کو دھمکی دی ہے۔ یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ جب یہ معاملات چلیں گے اور جو پہلے ان کا پوائنٹ آف ویو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ حکومت ان کو کنونس کر پائے گی، بلاول صاحب ان کو کنونس کر پائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو۔ لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے کہ حکومت زیادہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ یا بینچ کے سربراہ جو ہیں اس کے حوالے سے فوکسڈ ہے، اور یا پھر یہ جو کمیٹی بنے گی پروسیجر کمیٹی اور اس کا جو بل آئے گا اس کے حوالے سے زیادہ لگتا ہے کہ سنجیدہ ہے۔ منی فاروق صاحب یہ بتائے گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ حکومت کا تو ارادہ یہی ہے کہ 3 سے 5 ججز ہو جائیں گے، پھر اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور جوڈیشری ایک ایسی جوڈیشری ہے جو ہمیں پچھلے 1.5-2 سالوں سے بڑی کلیئر کٹ اس میں ایک ڈویژن ہمیں نظر آئی۔ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ڈویژن ایک جو تاثر ہے کہ بالکل کلیئر کٹ ڈیوائیڈڈ ہے سپریم کورٹ، وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ بھی کہیں سے سٹرائک ڈاؤن نہیں ہو سکتی اس وقت آپ کی نظر میں؟ دیکھیے عادل شاہزیب صاحب، یہ تو فیکٹ ہے کہ جو آرٹیکل 239 ہے وہ بڑا کلیئر ہے، آپ کسی ترمیم کو اس طرح چیلنج نہیں کر سکتے، اور سٹرائک ڈاؤن ہونا تو خیر بہت الارمنگ اور بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جتنی ڈویژن ہمارے ملک کی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے وہ بڑی تشویشناک حالت تک پہنچ چکی تھی، اور یہ ڈویژنز، یہ حالات گورنمنٹ کے بنائے ہوئے بڑے کلیئر ہیں، اور اس میں جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی کلیئر ہے، اور اس پوری صورتحال میں جس طرح سے چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں، کم از کم گورنمنٹ کی لیول پر تو کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کوئی فیورٹ نہیں ہے
گورنمنٹ کے کسی بھی سٹیج کے اوپر. اور اب چاہے بات سامنے کوئی ڈائریکٹلی نہ بھی لائے لیکن منصور علی شاہ صاحب کے لیے جو ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا گورنمنٹ کے لیے کہ ان کو نہیں رکھنا پاکستان کا جو چیف جسٹس ان کو نہیں بنانا اور اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا, وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا. اور وہ 12 جولائی سے پہلے اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کی پوزیشن ایک بن چکی تھی وہ بڑی کلیئر تھی. لہٰذا یہ ایک چیز ایسی ہے جو میرے خیال میں کوئی اس میں ڈویژن مجھے نظر نہیں آتی. اس میں جو صورتحال ہے وہ بڑی کلیئر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو صورتحال بن چکی ہے, جو ڈویژن ہے ہمارے ملک کی سپریم کورٹ میں وہ بھی کہیں ہوتی بھی نظر نہیں آتی. اور جو آپ کو اگر یہ ہمیں ایکسپیکٹ کریں کہ بہت جلدی منصور علی شاہ صاحب کے معاملے کو پیچھے کر دیا جائے گا, وہ ملک کے آئینی عدالت کے سربراہ نہیں بننے چاہیے, یہ گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کروا سکے گی, وہ بھی بڑا مشکل ہے. اس لیے کیونکہ ابھی تو جوڈیشل کمیشن نے بیٹھنا ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بنانا ہے, پھر دیکھنا ہے اس کے اندر کیا حالات بنتے ہیں, کیا معاملات بنتے ہیں. ابھی تو جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کے بھی ایشوز ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں سارے وہاں پر جا کر, لیکن وہاں پر بائی میجورٹی فیصلہ ہونا ہے. گورنمنٹ کیا پوزیشن لے گی وہاں پر, کیا یہ بات گورنمنٹ کے جتنے بھی ممبرز ہوں گے یا ایون وہ لوگ جو کہ جن کو گورنمنٹ انفلوئنس کر سکتی ہے, کیا گورنمنٹ کلیئر کٹ اس بیان کے ساتھ یا اس نیریٹو کے ساتھ جائے گی کہ ہم نے نہیں منصور علی شاہ صاحب کو ایکسیپٹ کرنا ایز کانسٹیٹیوشنل ایز ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ, بیکاز اگر وہ بن جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے تو پرابلم ادھر ہی ایگزسٹ کرے گا. اور آپ کو یاد رہے ہمارے پاس ایک بیٹر ایگزامپل ہے, وہ ہے جناب قاضی فیصل صاحب کی. وہ خلاف ہوئے, عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک پرابلم تھا اور وہ پھر نظر آتا رہا. تو اگر منصور علی شاہ صاحب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ بن جائیں, خاص اس وقت میں جب ان کو پتا ہو کہ اسی حکومت نے اتنی ایفرٹ کر کے 26ویں ترمیم کرائی صرف اس لیے کہ میں چیف جسٹس نہ بن سکوں, تو آپ خود ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پھر معیار انصاف کیا ہوگا. اچھا آسما, منیب فاروق نے بڑا ایک دلچسپ تبصرہ ہمارے سامنے اب رکھ دیا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت فی الحال تو نظر آ رہا ہے کہ پریویل کر چکی ہے, 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے, چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یحییٰ افریدی صاحب بن گئے ہیں, لیکن آگے جا کے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا جوڈیشری سے کچھ ایسا بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جس طرح منیب نے اشارہ کیا کہ منصور علی شاہ صاحب بالکل بن بھی سکتے ہیں وہ اگر آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے, ہیڈ بن گئے؟ دیکھیے رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF چاہتے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو چیف جسٹس بنایا جائے, لیکن پھر تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا اور پاکستان تحریک JUIF نے بالکل دیا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی. تو یہ تو ایک اس وقت تو یہ تھا, مگر دیکھا جائے تو جو سینئر موسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, امکانات تو کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈویژن کو ختم کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا, لیکن اگر حکومت نے ایک پہاڑ جو کہ سر کرنا تھا وہ نہیں کیا, یعنی کہ جس میں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وہ لگا سکتے تھے, سائڈ پہ کر سکتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بینچ بننا تھا جس کے پاس اصل پاورز ہے اس پہ وہ یحییٰ افریدی صاحب کو لا سکتے تھے. اگر تب نہیں کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ PMLN جو ہے اس وقت بھی اس طرح کا کچھ سوچے گی. ہاں البتہ یہ ضرور ہم نے سنا ہے کہ امین الدین خان صاحب اور مندوخیل صاحب نے بھی جو ہے وہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ مندوخیل صاحب کو سوچ رہی ہے یا ان کے اوپر غور جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, امکان اس بات کا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے سربراہ کے طور پہ کس کو لگایا جاتا ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اب نہیں کر سکتی یا کچھ نہیں کرے گی آئینی ترمیم کے حوالے سے, میرا خیال ہے کہ پہلے بھی 63A کو ری رائٹ کرنے کا فیصلہ ہو یا دیگر معاملات ہوں یا 8 ججوں کی وضاحت ہو یا 8 ججوں کا بار بار وضاحت کو جاری کرنا ہو, تو ایک ہم نے ڈویژن بہت تفصیل کے ساتھ دیکھی ہے اور بہت ایک مؤثر ہم نے ڈویژن دیکھی ہے. تو ایسا نہیں ہے, اسی لیے شاید اب یہ ججوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے حکومت جو ہے وہ ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ لانا چاہتی ہے یا وہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے آئین کی. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اس محاذ کو کیسے سر کیا جا سکتا ہے, لیکن رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی چیز کو. اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 26ویں ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بات کے بھی جو ہے وہ تانے بانے مل رہے ہوں, لیکن ممکن تو نہیں ہے. دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشن کور کرتا ہے, کانسٹیٹیوشن تحفظ کرتا ہے اپنی امینڈمنٹ کا, مگر پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو. اور دوسری طرف یہ حکومت کی طرف سے بھی دیکھا جائے
تو وہ بھرپور کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے جو پلڑا ہے وہ اپنی طرف تو کم از کم کیا جائے. ٹھیک. منیب فاروق, دوسرا یہ بتائے گا, آخر میں بالکل ایک سیپریٹ ایک ٹاپک کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. آپ کا امپریشن کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی رہائی ہو جاتی ہے, وہ پھر کے پی پہنچ جاتی ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, وہاں سے بہت سے معاملات آلریڈی انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں پارٹی سمیت, اور بہت اور تفصیلیں بھی منگوا چکی ہیں, اور جو بزدار صاحب کی ایک ٹیم ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, ان میں سے کافی سارے لوگ کے پی پہنچنا آلریڈی شروع بھی ہو چکے ہیں. دور سے بیٹھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ ہوا کیا, ہوا کیسے, اور ہو رہا کیا ہے؟ دیکھیے, یہ تو بات میں بڑے آپ کو کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. ایک بات میں ضرور کہوں گا, یہ درست فرمایا ابھی ہماری بہن عاصمہ شرازی صاحبہ نے کہ اس ملک میں ہو تو کچھ بھی سکتا ہے, لیکن کچھ چیزوں کی پھر پیش بندی کی گئی ہے. اب جو 26ویں ترمیم بھی کی گئی ہے وہ بہت سی چیزیں ذہن میں رکھ کے کی گئی ہے, اور جو 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے وہ بھی بہت سی چیزوں کے حوالے سے ہوگی. لیکن جو بشرا بی بی صاحبہ کا معاملہ ہے وہ 100% عمران خان صاحب کے نالج میں ہے. گنڈا پور صاحب نے اس کے اندر ایک پارٹ پلے کیا ہے. عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ میری بیگم کو یہ ریلیف ملنے والا ہے. ریلیف کیا, یعنی کہ وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی باہر گئی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہوتا ہے. کیا آپ کو ریپیٹ آف پنجاب گورنمنٹ, یا وہ آپ کو نظر آئے گا وہ جو بزدار صاحب کے وقت میں تھا, وہ تو بڑا الارمنگ ہے. اگر تو صرف یہ ہے کہ یہ معاملات دیکھنے ہیں, اور جس طرح پنجاب میں ایک بازار گرم تھا اس کو وہاں پر شروع کروانا ہے, تو دیکھیے صوبائی حکومت کی طاقت تو بہت ہوتی ہے. آپ یہ کام پکڑ لیں اور پوسٹنگ ٹرانسفرز میں ہی پیسے کمانا شروع کر دیں تو پھر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک ریکارڈ اور ٹریک ریکارڈ تو ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے. فرح گوگی صاحبہ یا یہ جو جتنا نیکسس تھا پنجاب میں, یہ کوئی تخیلاتی تو نہیں تھا نا, یہ گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کرتا تھا. لیکن وہ تو چلے, اب ان کی مرضی ہے, وہ جس طرح مرضی چلائیں, ان کے پاس اقتدار ہے. لیکن جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ 100% عمران خان صاحب کی نالج میں تھا, اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ ایک رستہ ان کے لیے بشرا بی بی صاحبہ کے لیے کھولا ہے. گنڈا پور صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور گنڈا پور صاحب تو ویسے ہی ان کی کافی اچھی سیٹنگ ہے. میں نے کہا کہ ان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو ڈریس ڈاؤن بھی کر دیا جاتا ہے, ان کو تھوڑا سا ٹیم بھی کر دیا جاتا ہے. وہ یہ بڑکے شڑکے مارتے رہیں گے, حکومت بھی ان کی فی الحال چلتی رہے گی, انلیس کہ وہ ایسکلیشن لیڈر مجبوری میں اوپر چڑھتے ہیں, تو پھر جیسا حالات ہوں گے ویسا ریسپانس بھی آئے گا. لیکن اوور آل جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے, یہ بڑا ایک اسٹچڈ اپ پلان ہے, اور اس کو ایگزیکیوٹ اب اس طرح بھی کیا جائے گا کہ جب کرنچ مومنٹ آئے گا تو عمران خان صاحب کے رابطے بند کر دیے جائیں گے, ڈسکنیکٹ آ جائے گا. پھر جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر چھوٹے موٹے ریلیف بھی مل جائیں گے. عمران خان صاحب کے لیے اس وقت ریلیف نہیں ہے, لیکن ہو نوز آپ سے 3 4 5 مہینے بعد کوئی ریلیف کی شکل نکل آئے, پرووائڈڈ کہ عمران خان صاحب بھی اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں.